شعبان کا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی برکت رات ہے۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے کیا معنی ہیں؟ یعنی آزادی کی رات۔ اس رات میں حق تعالی گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے، یعنی آزادی کی رات۔ اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے بھی ہو جائے گا کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی ماہ میں نہیں دیکھا، یعنی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس مہینے کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب آدھے شعبان یعنی 15ویں رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالی اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس روایت سے شب برات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا، لہٰذا اس رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس کے دن میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس رات انسان اپنی ساری حاجتیں رب ذوالجلال کے سامنے رکھ دے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروائے، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور یہ بار بار فرماتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی عافیت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ تو اس مہینے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا اور اس رات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس رات میں وہ سب بنی آدم بھی لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے، اور اسی میں وہ سب بنی آدم بھی لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور اس رات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ ایک اور روایت میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا جو اس بابرکت رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ہمیں ان گناہوں سے بھی باز آ جانا ہے۔ وہ بد نصیب کون ہیں اور کون سے گناہ کرنے والے ایسے ہیں جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب مخلوق کی، مگر شرک کرنے والے کی، کینہ رکھنے والے شخص کی، قتل ناحق کرنے والے شخص کی، اور اسی طرح رشتہ قطع کرنے والے یعنی رشتہ ناتا توڑنے والوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی،
اور ماں باپ کے نافرمان کی اور شراب پینے والے کی اس رات اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، شرک سے باز آنا ہے، کینے سے باز آنا ہے، قتل ناحق نہیں کرنا، اور اسی طرح رشتہ داریاں نہیں توڑنی، رشتے ناطے نہیں توڑنے، شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اسی طرح شراب نہیں پینی۔ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھتا اور ان کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ لہٰذا اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس رات میں کچھ ایسے خرافات بھی ہیں جو لوگوں میں کیے جاتے ہیں، جو بدعات ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ سمجھ لیں، اس رات میں قبرستان جانا مستحب ہے، اور دوسرے اوقات میں جانے سے، شب برات کو قبرستان جانا دوسرے اوقات میں جانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے اس رات کو قبرستان جا کر مومنین اور مومنات کے واسطے آپ دعا کرنی چاہیے آپ کو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس رات کو قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر چراغاں کرتے ہیں، وہاں جا کر موم بتیاں جلاتے ہیں، وہاں چراغ روشن کرتے ہیں، اور اس رات کو جانا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، اور جو نہیں جاتا اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس رات میں جو جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر یہ خرافات کرتے ہیں، چراغاں کر دیا یا اسی طرح موم بتیاں وہاں جلا کے آ گئے، تو لہٰذا اس سے بھی باز رہنا ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں ایک خرافات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس رات میں خاص طریقے کے نفل ایجاد کر لیے ہیں کہ 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا اس رات میں پڑھے جانے والے نوافل بھی عام نفلوں کی طرح ہوں گے۔ ان باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قبرستان ضرور جائیں، مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن وہاں یہ خرافات نہ کریں۔ اسی طرح اس رات میں نوافل ادا کریں، رب کو راضی کریں اور مغفرت کی دعائیں مانگیں، لیکن اس رات میں خاص طریقے کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں اس سے بھی گریز کریں۔ عام نفلوں کی طرح اس کے نفل ہیں جیسے عام آپ نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی اہمیت اور اسی طرح شب برات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جتنے خرافات کیے جاتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔